منصب خلافت پر فائز ہونے کے 2-3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، میں اپنے پیشتر و خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہوں۔ کیا تم میں سے کسی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا کام معلوم ہے جو میں نے اب تک نہ کیا ہو؟ ایک شخص بولا، ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا کام ہے جو میں نے انہیں روزانہ کرتے دیکھا تھا اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سا کام ہے؟ وہ شخص بولا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد 2 روٹیاں لے کر اس پہاڑ کی طرف جایا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ روٹیاں کسے دے کر آتے تھے۔ اگلے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روٹیاں لے کر اس پہاڑ کی طرف گئے، مگر حیران تھے کہ روٹیاں کسے دیں۔ آپ اس پہاڑ پر ادھر ادھر تجسس کرنے لگے۔ ایک جانب سے ذکر الہی کی آواز سنائی دی۔ آپ اس آواز کی جانب بڑھے تو کیا دیکھا کہ غار میں کوئی آدمی ذکر خدا میں مصروف ہے۔ قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ آدمی نابینا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کوہڑ کے سبب جڑ چکی ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معذور شخص کو کھانا کھلانے آیا کرتے تھے۔ خاموشی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گئے اور خود لقمہ بنا کر اس آدمی کے منہ میں رکھ دیا۔ ناگہاں اس نے فریاد کی، اے ابو بکر صدیق! پھر بولا، کیا ابو بکر صدیق وفات پا گئے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے کیسے پہچانا کہ میں ابو بکر صدیق نہیں ہوں؟ وہ شخص رو کر بولا، اسی طرح کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہیں، وہ لقمہ اپنے منہ میں چبا کر میرے منہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی فاروق اعظم رو پڑے اور فرمایا، بے شک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیکی میں ایک دوسرے سے کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی شان و شوکت کو۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔